يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم جناب صدر محترم معزز علماء کرام دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں موضوع ہے قیامت کا منظر ہمارا ایمان ہے ہمارا یہ یقین ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے قیامت آنی ہے نہ ہم رہیں گے نہ یہ دنیا رہے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ سنتے بھی ہیں سنتے رہتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر اس کا کیا نقشہ کھینچا ہے کس طریقے سے بتایا ہے آج وہ اس میں سے چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتانے والا ہوں انشاءاللہ شاید کہ ہماری کچھ اصلاح ہو جائے کچھ رہنمائی ہو جائے اور ہم اس آخرت کی تیاری اپنی اس زندگی کے اندر کرنے لگیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگو یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس الناس کے معنی ہوتا ہے لوگو قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کہیں یا ایھا النبی ہے کہیں یا ایھا الرسول ہے کہیں یا ایھا الذین آمنوا ہے تو یا ایھا النبی کہا تو نبی مخاطب ہے یا ایھا الرسول کہا تو رسول مخاطب ہے اور یا ایھا الذین آمنوا کہا تو ایمان والے بندے مراد ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے یا ایھا الناس اے لوگو اب یہ نبی بھی آ گئے رسول بھی آ گئے ایمان والے بھی آ گئے بے ایمان بھی آ گئے مسلمان بھی آ گئے غیر مسلم بھی آ گئے جتنی بھی دنیا کے اندر دھرم قومیں مذہب جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سارے کے سارے انسان اس کے اندر داخل ہوں گے پتہ یہ چلا کہ قیامت کسی ایک فرقے کسی ایک مذہب کے لیے نہیں آئے گی بلکہ قیامت آئے گی تو پوری دنیا کے لیے آئے گی تمام انسانوں کے لیے آئے گی یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے اتقوا ربکم اب
اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اب ایک سوال کہ قیامت کا ذکر ہے لیکن بیچ میں اپنے رب سے ڈرو، یہ کیوں لایا گیا؟ یہ جملہ بیچ میں کیوں آیا؟ اے لوگوں، اس کے بعد قیامت کا ذکر آ جاتا لیکن بیچ میں کہا گیا اپنے رب سے ڈرو۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ ابھی قیامت کا منظر تو آئے گا سامنے، لیکن بیچ میں اتقوا ربکم کہہ کر یہ بتایا گیا کہ اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، ابھی تمہارے پاس میں بولو ٹائم ہے، ابھی تمہارے پاس میں ٹائم ہے اپنے رب سے ڈرنے کا، اللہ نے جو جہنم بنائی ہے اس سے بچنے کا، اللہ کے جو عذاب ہے اس سے بچنے کا، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، اس لیے بیچ میں اتقوا ربکم لایا گیا۔ سمجھ میں آ رہا؟ چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرو، قیامت سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، اللہ نے جس طریقے کے عذاب بنائے ہیں ان عذابوں سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی ابھی تیاری کر لو، ابھی آخرت کی تیاری کر لو، ابھی تمہارے پاس میں ٹائم ہے۔ قیامت آ جائے گی پھر تیاری کا موقع نہیں، مر جاؤ گے پھر تیاری کا موقع نہیں، اس لیے اتقوا ربکم کہہ کر دھیان دلایا گیا کہ تمہیں تیاری بھی کرنا ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ قیامت آئے گی بس۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ، زلزلے کو زلزلہ ہی بول دیا گیا۔ ابھی جیسے میں نے کہا زلزلہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب دیکھیے آپ عربی بھی سمجھنے لگے، زلزلہ عربی لفظ ہے لیکن آپ سمجھ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت میں جو ہنگامہ ہوگا اس کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا کہ میں نے آپ کے سامنے بولا، جبکہ نہ میری زبان عربی ہے نہ آپ کی زبان عربی ہے، لیکن میں نے زلزلہ بولا آپ کی سمجھ میں آ گیا، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسا لفظ استعمال کیا۔ آپ کہو مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، کسی نے اس کا ترجمہ نہیں کیا تھا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا، مجھے تو عربی نہیں آتی تھی، میں تو ملک عرب کے اندر پیدا ہی نہیں ہوں، ایسا کوئی بہانہ نہیں، زلزلہ بولا سمجھ میں آ گیا۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، زلزلہ کہتے ہیں کسی چیز کو بہت زور سے جھنجھوڑنا ہے، بہت زور سے جھنجھوڑنے کو زلزلہ بولا جاتا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ۔ اب ساعتن کے معنی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کو بھی عربی میں ساعت بولا جاتا ہے، ایک وقفہ، ایک لمحہ۔ تو قیامت کو ساعت کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ اتنی تیزی سے آئے گی کہ ایک سیکنڈ بھی کسی کو موقع نہیں ملے گا سنورنے کا۔ سمجھ میں آتا ہے؟ ساعت کے معنی عربی میں ہوتا ہے ایک سیکنڈ، آپ نے پلکیں بند کی، آنکھیں کھولی بند کی، یہ ساعت ہو گیا۔ یعنی قیامت کو ساعت اس لیے کہا گیا کہ پل بھر میں پوری دنیا کے اندر چھا جائے، پوری کائنات کے اندر چھا جائے گی، پل بھر کے اندر، اس لیے قیامت کو ساعت کہا گیا۔ بہت تھوڑے سے وقفے کو ساعت بولا جاتا ہے عربی میں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسان تو اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو لانے والا اور اس کو بنانے والا جب یہ کہہ دے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے تو انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ قیامت کا زلزلہ کتنی خطرناک اور کتنی بڑی چیز ہوگی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اب آپ سوچو نا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو کہتے ہیں کہ بہت بڑی ہے، آپ تھوڑا تصور کریے، غور کر کے دیکھیے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی ہے تو وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ تو یہ ہلکے میں لینے کی تو بالکل بھی چیز نہیں ہے۔ آپ سوچے کہ ہوگا چلو کٹ جائے گا، ایسا نہیں۔ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے تو وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔
اور کیا فرمایا؟ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، یہ وہ دن ہوگا دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ مرضعہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی کو۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت یا دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اس کو اپنے بچے کا ہوش نہیں رہے گا کہ میرا دودھ پیتا بچہ کدھر ہے۔ اب ایک سوال پھر ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ماں کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ اس کی اولاد کدھر ہے، بات ہو سکتی تھی، لیکن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، تو دودھ پیتے بچے کا کیا مطلب ہے؟ جب بھولیں گے تو سب کو بھولیں گے، لیکن یہاں دودھ پیتے بچے کا ذکر کیوں کیا گیا جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ماں اس وقت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے جب اس کو نہ چلنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ کھانا آتا ہے، نہ پینا آتا ہے، نہ بیٹھنا آتا ہے، نہ لیٹنا آتا ہے، بالکل جب گود کا بچہ ہوتا ہے تو اس ٹائم میں ماں سب سے زیادہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، یہ عورتوں کی سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ جب بچہ گود میں ہوتا ہے تو ماں سب سے زیادہ ایسے ٹائم پر اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، پھر بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا رہتا ہے، ماں کی فکر تھوڑی دور ہوتی رہتی ہے، تھوڑی کم ہوتی رہتی ہے، لیکن جب گود میں بچہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو دودھ پیتے بچے کا ذکر کیا گیا کیونکہ اس وقت ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے بچے کو۔ ایسے موقع پر فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اور ماں کی بات نکلی ہے تو میں یہاں پر ایک بات اور سنا دیتا ہوں، ماں کی ممتا پر۔ ماں کی ممتا اپنے بچے کے اوپر کتنی ہوتی ہے؟ ماں کی ممتا اپنے بچے کے اوپر کتنی زیادہ ہوتی ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، اخبار کے اندر ایک خبر نکلی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ اخبار کے اندر خبر نکلی، ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو ٹرین کے اندر دروازے پر کھڑے ہو کر سفر کر رہی تھی۔ یہ منظر تو آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، ٹرین کے دروازے پہ کھڑے ہو کر لوگ سفر کرتے ہیں۔ اچانک بچے نے ہاتھ پیر چلایا اور بچہ ماں کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، اور بس بچہ ماں کے کنٹرول سے باہر ہوا تو دروازے کے لیے باہر نکل گیا۔ چلتی ٹرین میں ماں کے ہاتھ سے بچہ چھوٹا اور بچہ دروازے کے باہر جیسے ہی نکلا، ماں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا، فوراً ہی بچے کے ساتھ میں چھلانگ لگا دی، فوراً کود گئی بچے کو بچانے کے لیے۔ ماں فوراً ہی چھلانگ لگا دیتی ہے، فوراً ہی کود جاتی ہے، اور صبح کے اخبار میں خبر آتی ہے کہ بچہ تو بچ گیا لیکن ماں کا انتقال ہو گیا۔ بچے کے لیے ایک سیکنڈ نہیں سوچا کہ بچہ کہاں ہوگا، کدھر گیا ہوگا، کچھ۔ یہ ہے ماں کی محبت۔ اب میں ماں کے تعلق سے سناؤں تو ابھی کتنی چیزیں آپ لوگوں کو سنا سکتا ہوں۔ تو فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور دوسری چیز بیان فرمائی کہ قیامت کا زلزلہ اتنی خطرناک چیز ہے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، کہ ہر حاملہ جو پیٹ سے ہوگی، حمل سے ہوگی، وہ اپنے بچے کو گرا دے گی، یعنی اس کا بچہ مر جائے گا۔ اتنا خوف ہوگا، اتنی دہشت ہوگی، بچہ پیٹ کے اندر مر جائے گا۔ جو بھی ہو، انسان ہو، جانور ہو، جو بھی حمل سے ہوگا، جو بھی ماں حمل سے ہوگی، جو بھی مادہ حمل سے ہوگی، بچہ پیٹ کے اندر مر جائے گا۔ خوف اور دہشت دیکھتے ہیں، دیکھتے نا، کوئی خوف والی چیز دیکھتے ہیں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی اور زیادہ خطرناک چیز دیکھ لی بدن کانپنے لگتا ہے، اور خطرناک چیز دیکھ لی آدمی کا دل بہت تیزی کے ساتھ میں دھڑکنے لگتا ہے، کبھی کبھی اٹیک بھی آ جاتا ہے، انسان ختم بھی ہو جاتا ہے خطرناک چیز کو دیکھ کر۔ لیکن یہ کتنا خطرناک زلزلہ ہے کہ انسان نہیں، انسان کے اندر جو ایک اور دوسرا انسان ہے وہ تک ختم ہو جا رہا ہے۔ انسان نہیں،
اس انسان کے اندر جو ایک اور انسان ہے، جو بچہ ہے، وہ تک اس خوف کی وجہ سے ختم ہو جا رہا ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اتنی خطرناک چیز ہوگی، ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا بہت بڑی چیز ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اچھا یہ تو عورتوں کا حال ہوگا، مادہ کا حال ہوگا، مردوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ لوگ نشے میں نظر آئیں گے، لوگ مدہوش نظر آئیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ نشے میں نظر آئیں گے، مدہوش نظر آئیں گے۔ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، لیکن لوگ مدہوش نہیں ہوں گے، نشے میں نہیں ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں نشے کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ یہاں نشے کے ساتھ کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ اب آپ غور سے سنیے، فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، نشے میں نظر آئیں گے لیکن نشے میں نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نشے والے آدمی کو دیکھ لیجئے، نشے والے آدمی کو دیکھ لیجئے، چلتا ہے تو چلنے کا احساس اس کے اندر نہیں ہوتا، پیر کہیں پہ رکھنا چاہ رہا ہے لیکن پیر اس کا کہیں پہ پڑ رہا ہے، بولنا کچھ چاہ رہا ہے لیکن اس کے منہ سے کچھ اور نکلتا ہے۔ جب اس کو اپنے اوپر ہوش نہیں رہتا، اپنی چال پر ہوش نہیں رہتا، اپنے بدن پر ہوش نہیں رہتا، کنٹرول نہیں رہتا، اپنی زبان پر بھی اس کو کنٹرول نہیں رہتا، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہیں نالی میں پڑا ہوا ہے، کہیں کوڑے کے ڈھیر کے اندر پڑا ہوا ہے، نشے کے عالم میں مست ہے، اس کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، لوگ اسی طریقے سے تمہیں مدہوش نظر آئیں گے، یعنی ان کا اپنے اوپر سے کنٹرول ختم ہو گیا ہوگا، ادھر سے ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے اٹھ رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں، ادھر سے اٹھ رہے ہیں تو ادھر گر رہے ہیں، ادھر جائیں کہاں بھاگے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، بالکل نشیڑی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، یعنی قیامت کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا۔ تو سمجھ میں آیا؟ یہ میں نے قرآن کریم کی 2 آیتوں کے ذریعے سے صرف آپ کے سامنے اس وقت کا نقشہ کھینچا۔ اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو تو ایک جگہ سے قرآن کریم نے اور نقشہ کھینچا ہے، اس کو بتا کر پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب قیامت آئے گی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ لاکھوں کروڑوں ستارے بھی تمہیں اپنے اوپر دکھائی دے رہے ہیں چمکتے ہوئے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب قیامت آئے گی تو اس کی روشنی چھین لی جائے گی، اس کو بے نور کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ تو 2 چیزیں تو سمجھ میں آئی، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا جیسے کوئی کاغذ ہم لوگ لپیٹتے ہیں، اور ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، لیکن پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یہ کیا مطلب ہے؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ پہاڑ کتنے وزنی ہوتے ہیں؟ کوئی وزن کر سکتا ہے اس کا؟ نہیں کر سکتا۔ بڑے لمبے لمبے بڑے بڑے پہاڑ، انتہائی وزنی، کوئی اس کا وزن تک نہیں کر سکتا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت آئے گی تو اللہ نے فرمایا ان کو چلا دیا جائے گا۔ اس کو یوں سمجھ لو کہ جیسے چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے کہیں پڑے ہوئے ہوں اور بہت تیز آندھی آئے تو وہ ٹکڑے کیسے اڑتے پھرتے ہیں؟ کاغذ کے وہ ٹکڑے کس طریقے سے اڑتے پھرتے ہیں؟ اللہ فرماتا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب قیامت آئے گی تو ان پہاڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ ایسے اڑیں گے جیسے کاغذ کے وہ ٹکڑے اڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑوں کا معاملہ یہ ہوگا، اس طریقے سے اڑیں گے جس طریقے سے سردیوں کے دنوں میں آپ گئے ہوں گے اور آپ نے لحاف اور رضائی کو بنانے کے لیے، لحاف کو بنوانے کے لیے جب آپ مشین کے پاس میں لے کر گئے ہوں گے روئی کو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ روئی دھلنے والا روئی کو ڈنڈے سے ایسے صاف کرتا ہے، مشین کے اندر سے پہلے نکالتا ہے روئی کو، پھر ڈنڈے سے یوں صاف کرتا ہے روئی کو۔ لحاف اور گدا بھروانے کے لیے کبھی گئے آپ؟ تو وہ اس طریقے سے صاف کرتا ہے۔ تو
تو جب وہ لکڑی مار کر روئی کو صاف کرتا ہے تو روئی کے ذرے اوپر ہوا میں، کچھ ذرے ہوا میں اڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ ایسے اڑتے پھریں گے۔ یہ ہے معاملہ قیامت کا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور درندوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے گا، ان کو بھی اپنی جان کی فکر ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی یہ جو سمندر ہے اس کے اندر آگ لگ جائے گی، سمندر پورا کا پورا آگ سے بھر جائے گا، بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جانوں کو ملا دیا جائے گا، یعنی جتنے بھی مردے ہوں گے ان کے اندر جانیں ڈال دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور یہی وہ دن ہوگا کہ اس دن پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس وجہ سے زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ لڑکیوں سے بچیوں سے یہ پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور وہی دن ہوگا جس دن نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور اسی دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ یہ قیامت کا نقشہ اللہ نے پھر کھینچا ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب لایا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس دن انسان جان لے گا کہ وہ قیامت کے لیے کیا لے کر آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے۔ اتنا خطرناک منظر، اتنا خطرناک معاملہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا، سور کو منہ میں لے کر یوں اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب حکم آ جائے اور کب میں اس کے اندر پھونک ماروں، کب میں اس کے اندر پھونک ماروں، کب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سور کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیل کے سینگ کی طرح کوئی چیز ہے جس کو منہ میں لے کر اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے اندر پھونک مارو۔ جب اس کے اندر پھونک ماری جائے گی اللہ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائیں گے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے سالوں تک وہ لوگ زمین کے اوپر بے ہوش پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے حکم دے گا ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، تو سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ان دونوں کے بیچ میں کتنا ٹائم ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پہلے سب برباد ہو گیا، پھر سب مر گئے، اس کے بعد اب دوبارہ سور پھونکا گیا تو سب کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ کرم بھائی کرم سمجھا رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے ساری چیزیں؟ ایک ایک کر کے سمجھا رہا ہوں تو آپ کو پتہ لگے کہ ہوگا کیسے یہ ساری چیزیں۔ تو پہلے قیامت آئے گی، زلزلے آئیں گے، سب کچھ برباد ہو جائے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، یہ آدمی جو ادھر سے بھاگتے پیدا ہوں گے یہ سب مر جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ پھر دوبارہ سے حکم دے گا تو پھر یہ دوبارہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، پھر دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا دوبارہ سے، فاذا ہم قیام ینظرون، سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور کیسے کھڑے ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، غور سے سنو مسلمانوں، اللہ فرماتا ہے جب وہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، جب انسان مرنے کے بعد جہاں جہاں پر بھی دفن ہوں گے، جہاں جہاں پر بھی ہوں گے، جب وہاں سے نکلیں گے آواز لگائیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا، ہمیں ہماری مرقدوں سے کس نے نکال دیا، ہمیں کس نے اٹھایا، من بعثنا من مرقدنا، ہم تو قبروں کے اندر لیٹے ہوئے تھے، ہم تو اپنے اپنے خوابگاہوں کے اندر تھے، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، من بعثنا من مرقدنا، آج
کے دن ہمیں کس نے اس مرکز سے نکالا, اس خوابگاہ سے نکالا, ہمیں ہماری قبروں سے کس نے جگا دیا. سمجھ جائیں گے اٹھتے ہی کہ قیامت آ گئی ہے. یہ وہی آخرت کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. تو دیکھتے ہی کہیں گے آج تو خیر نہیں ہے, آج بچنا نہیں ہے, تو فوراً لٹتے ہی کہیں گے. قرآن کے الفاظ سنا رہا ہوں میں آپ کو, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے ہماری ہلاکت, ہائے ہماری بربادی, ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا, ہمیں ہماری قبروں سے کس نے نکال دیا. ھذا ما وعد الرحمن, ارے یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون, اور نبی بھی اسی کے بارے میں سمجھایا کرتے تھے, رسول بھی اسی کے بارے میں بتایا کرتے تھے. آج کا دن تو یہ وہی دن ہے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, اللہ نے اس کا وعدہ کیا تھا, نبیوں نے جس کے بارے میں بتایا تھا, آج تو یہ وہی دن ہے. کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے اور ہلاکت اور بربادی, سمجھ گئے کہ آج کیا معاملہ ہونے والا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا. اللہ فرماتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالم جو بھی کرتے ہیں دنیا کے اندر, کسی کے اوپر ظلم کرنے کا نام ہی صرف ظلم نہیں ہے, کسی کے اوپر ظلم کرنے والا ہی صرف ظالم نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرنے والا, اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, اللہ کو ان ظالموں کی حرکتوں سے غافل نہ سمجھو, اللہ کو غافل نہ سمجھو. انما یؤخرھم لیوم تشخص فیہ الابصار, ہم نے تو ان کو اس دن کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, یعنی اپنے قبروں سے اٹھیں گے, ہائے ہماری ہلاکت, ہماری بربادی, اور جب سامنے کا سارا منظر دیکھیں گے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. کہ ارے یہی ہے معاملہ, یہی ہے آخرت کا دن جس کے بارے میں بتایا جاتا تھا, یہی ہے قیامت. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دنیا میں جھوٹ کیوں دے دیتا ہے, دنیا میں کیوں نہیں پکڑتا. بہت ساری ظالموں کو ہو سکتا ہے پکڑا ہو, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظالموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, چھوٹ دے دی جاتی ہے. کیوں؟ آپ نے وہ طوطے اور چوہے والی مثال سنی ہوگی. طوطے کے پنجڑے میں بھی روٹی لگائی جاتی ہے, چوہے کے پنجڑے میں بھی روٹی لگائی جاتی ہے, لیکن طوطے کو جب آدمی روٹی دیتا ہے تو خوشی خوشی دیتا ہے, اور چوہے کے پنجڑے میں جب روٹی لگاتا ہے تو انسان کیا سوچ کے لگاتا ہے کہ آؤ بیٹا تم اس میں پھنسو تو پہلے. تو دیکھو روٹی دونوں کو مل رہی ہے, طوطے کو بھی اور چوہے کو بھی. یہی دنیا کا حال ہے, یہاں اللہ کے نیک بندوں کو بھی روٹیاں ملتی ہیں, روزیاں ملتی ہیں, اور اللہ کے فاسق فاجر اور کافر اور ظالم بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ روزیاں دیتا ہے. لیکن ایک کی مثال طوطے والی ہے اور ایک کی مثال چوہے والی ہے, مل دونوں پر آئے. یہ سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے. اب آپ کو دیکھنا ہے, آپ کو طوطا بننا ہے, چوہا بننا ہے. اور چوہا جب پکڑ لیتے ہیں بچے تو پھر اس کا کیا حال کرتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہوگا, اور اللہ کیا حال کرے گا پھر تو یہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا غافل مت سمجھو, یہ وہی دن ہے. اب یہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ, تم نے اللہ کی طاقت کو, اللہ کی قدرت کو جانا ہی نہیں تھا. بہت غور سے سنو. وما قدر اللہ حق قدرہ, تم نے اللہ کی طاقت کو دنیا کے اندر تو جانا ہی نہیں تھا. تم تو یہ سمجھتے تھے کیا ہمارا کوئی پروردگار ہے, ہمارا کوئی اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اسی نے ہم سے کہا ہے کہ ہماری عبادت کیا کرو. ارے میری مرضی ہے, میں چاہوں تو عبادت کروں یا نہ کروں, میں چاہوں تو نمازیں پڑھوں یا نہ پڑھوں, میں چاہوں تو قرآن کریم کی تلاوت کروں یا نہ کروں. عورتیں بھی سوچتی ہوں گی میری مرضی ہے, میں چاہوں پردہ کروں یا نہ کروں, میں چاہوں تو نمازیں پڑھوں یا نہ پڑھوں. لیکن اللہ فرماتا ہے لوگوں یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, ہم تمہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ, تم نے اللہ کی طاقت کو جانا ہی نہیں جو اللہ کی طاقت ہے. فرمایا والارض جميعا قبضته, آج کا دن آیا ہے. فرمایا والارض جميعا قبضته, یہ وہ دن ہوگا. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ زمین کو اپنی مٹھی کے اندر پکڑ لیں گے. پوری زمین اللہ کی مٹھی کے اندر ہے.
والسماوات مطویات بیمینہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ تم نے دنیا میں تو اس کی طاقت کو جانا نہیں تھا، لیکن آؤ دیکھو اللہ کی طاقت کیا ہے۔ جس دنیا کے اندر تم رہا کرتے تھے، جس زمین پر، جس ارض پر، جس گولے پر تم رہا کرتے تھے، آج اس کی حالت کیا ہے، تم کیا ہو اور تمہاری حالت کیا ہے۔ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ مٹھی کے اندر یوں پکڑ لے گا، اور آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی طاقت کو جانا ہی نہیں ہے۔ تو اب تک کیا سمجھے کہ مرے پھر دوبارہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں جا کر۔ اللہ کی طاقت کیا ہے، پاور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں اور آسمان کو لپیٹ لے گا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ جب زمین لپٹ جائے گی، زمین مٹھی میں ہوگی اور آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، تو ہم لوگ کہاں ہوں گے؟ بھائی جب زمین بھی نہیں ہے، آسمان بھی نہیں ہے، تو ہم لوگ سارے کہاں ہوں گے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن کے اندر دے دیا۔ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین بنائے گا، اور اس آسمان کے بدلے میں دوسرا آسمان بنائے گا، یعنی اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا اور اس آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دے گا۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سارے کے سارے لوگوں کو اللہ واحد قہار کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سارے کے سارے لوگ ہوں گے، جب سے اللہ نے بنایا اور جب تک قیامت تک جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آئے، جب یہ سارے کے سارے ہوں گے تو ہم بھی کہیں ادھر ادھر چھپ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا نمبر نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں پتہ نہ چل پائے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان الاولین والآخرین، اولوں کو بھی اور آخروں کو بھی، یعنی جو پہلے آ چکے ہیں ان کو بھی اور جو بعد میں آئے ان کو بھی، لمجموعون، سب کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اے اللہ ہم بھی کہیں ادھر ادھر چھپ جائیں گے، کہیں کونا وونا پکڑ لیں گے، شاید نہ مل پائے۔ اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اس دن کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ لَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، احد کی معنی ہوتا ہے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ زمین کے بدلے میں دوسری زمین، آسمان کے بدلے میں دوسرا آسمان، اور سب کو اکٹھا کر لیا گیا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب آگے حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سارے اٹھ تو جائیں گے قبر سے، لیکن ہم لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ ہم لوگ کیسے دکھ رہے ہوں گے، کیسے ہوں گے ہم سارے، کیا منظر ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ کیسے اکٹھا ہوں گے؟ فرمایا حفاة، ننگے پیر اکٹھا ہوں گے، عراة، ننگے بدن اکٹھا ہوں گے، غرلا، بغیر ختنے کے اکٹھا ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر دے گا۔ یہ انسان کا معاملہ ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ ننگا اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، بغیر کپڑوں کے کھڑا کرے گا۔ آپ سوچ کر دیکھو ذرا، آپ سوچ کر دیکھو ذرا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، وہاں ایسے ایسے لوگ بھی کھڑے ہوں گے جو کسی ملک کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کسی ملک کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے، صدر ہوا کرتے تھے۔ کتنے بڑے بڑے امیر اور رئیس لوگ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کتنے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے آپ کو بھی رب کہا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو خدا کہلوایا کرتے تھے۔ کتنے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے سامنے سجدے کروایا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، اور ان کی اوقات یہ ہوگی کہ اللہ سب کو ننگا کھڑا کرے گا۔ سوچ کر دیکھو، آپ اندازہ کرو کہ جو لوگ اپنے سامنے سجدے کرواتے تھے، اپنی عبادتیں کرواتے تھے، اور جو ان کو رب نہ مانے، خدا نہ مانے، اس کو قتل کروا دیا کرتے تھے،
کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈلوا دیا کرتے تھے. آج ان کی اوقات یہ ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ سب کو ننگا کھڑا کیا ہوگا, یہاں کھڑے ہو جاؤ بس بدن پہ کپڑے تک, یہ اوقات لوگوں کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں, وہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا, میں نے کہا اے اللہ کے نبی جب سارے ننگے ہوں گے, الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض, اللہ کے نبی عورتیں تو شرم کی وجہ سے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف دیکھیں گے. جب مرد ان کی طرف دیکھیں گے تو عورتیں تو شرم کی وجہ سے مر جائیں گی. میری ماؤں بہنوں ذرا غور کرو, قیامت کا دن ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اتنا ہولناک دن ہے, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس حدیث کو سننے کے بعد میں اگر فکر ہوئی تو جنت کی فکر نہیں ہوئی, جہنم کی فکر نہیں ہوئی, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کہ مرد جب عورت کی طرف دیکھیں گے تو عورت تو شرم کی وجہ سے مر جائیں گی. حضرت عائشہ کو فکر ہوئی تو شرم کی فکر ہوئی, حیا کی فکر ہوئی, یعنی عورت کا سب سے بڑا زیور اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ شرم و حیا ہے, اس سے بڑا کچھ نہیں, شرم و حیا سے بڑا کچھ نہیں. فکر ہوئی تو شرم حیا کی, قیامت کے دن بھی شرم حیا کی فکر, کیسا کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ الامر اشد ان ينظر بعضهم الى بعض, معاملہ اتنا سخت ہوگا, اتنا زیادہ معاملہ سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوگا. سامنے سے دیکھنا تو بہت بڑی بات ہے, آنکھوں کی کنکھیوں سے بھی کوئی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا, اتنا زیادہ معاملہ سخت ہوگا. زبان حلق, دل حلق ٹکا رہا ہوگا, منہ ٹکا رہا ہوگا, سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی, کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. یہ انسانوں کا حال ہوگا, سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ننگے بدن کھڑے ہوئے ہیں, ننگے پیر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی زمین کا کیا حال ہوگا, آسمان کا کیا حال ہوگا؟ حدیث رسول ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تدنا الشمس یوم القیامت حتی تکون منہم کمقدار میل, اللہ تعالیٰ سورج کو اتنا قریب لے آئے گا, اتنا قریب لے آئے گا کہ سورج صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا. 1 میل مطلب 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا. آج سورج دیکھیں کتنی دوری پر ہے, 9 کروڑ میل سے بھی زیادہ دوری پر ہے سورج, 9 کروڑ میل. لیکن اس وقت صرف 1 میل کی دوری پر یعنی 1.5 کلومیٹر کی دوری پر سورج ہوگا. اتنا قریب سورج اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا. انسانوں کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ, انسان اپنے نامہ اعمال کے مطابق اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. انسان اپنے نامہ اعمال کے مطابق اپنے پسینوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْهِ, کوئی اپنے ٹخنوں کے برابر, کوئی اپنے گھٹنوں کے برابر اور کوئی اپنے گردن کے برابر اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا, اور کوئی تو ایسا ہوگا جس کا پسینہ اس کے منہ کے اندر جا رہا ہوگا, یعنی اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. پسینے کا یہ حال, زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی, انسان ننگے بدن کھڑے ہوں گے اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ کے نبی اتنی بڑی سختی کا دن ہوگا تو شاید کچھ گھنٹوں کی تکلیف ہو, کچھ ٹائم کی تکلیف ہو, تھوڑی دیر کے بعد میں یہ تکلیف ختم ہو جائے, تھوڑی دیر کے بعد میں یہ تکلیف ہماری چلی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. یعنی 1 منٹ کی بات نہیں ہے, 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے, 1 مہینے کی بات نہیں ہے, 1 سال کی بات نہیں ہے, 1000 سال کی بھی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، یعنی 50,000 برس تک یہی معاملہ انسان کے ساتھ میں ہوگا۔ آپ سوچ کر دیکھو 50,000 کتنا ٹائم ہو گیا۔ 50 سال کو دیکھ لو آپ، پھر 70 سال دیکھو، پھر 100 سال دیکھو، 100 سال تک بھی آدمی نہیں چلتا، اس سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے۔ وہاں 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ اب یہ سختی تو کچھ کم نہیں تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی یہی سارا معاملہ چل رہا ہوگا، اتنے میں یوتا بجہنم، یوتا بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو لے کر آیا جائے گا، لا 70,000 زمام، جہنم کے منہ کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی، یعنی جہنم اتنی بڑی ہے کہ 70,000 لگامیں اس کے منہ کے اندر ڈالی جائیں گے، وَمَعَ كُلِّ زِمَامٍ 70,000 مَلَكٍ، اور ہر لگام کو پھر 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ اب آپ جوڑ لیجئے کہ کتنے زیادہ ہو گئے، یعنی 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم کو بھی وہیں پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھو انسانوں کا کیا حال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنم کو لے کر آیا جائے گا، قرآن میں اس کا نقشہ یوں کی جائے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا اس دن، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان سمجھ جائے گا، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ آج کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ لیکن قرآن نے اس کا پھر جواب بھی دے دیا، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج تیرے سمجھنے کا کیا فائدہ، آج تیری سمجھنے سے کوئی فائدہ تیرا ہونے والا نہیں ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس دن سمجھانے کا کوئی اور سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج نہیں آ رہا ہوگا نا سمجھ میں، آپ کو لگ رہا ہوگا یہ تو قرآن حدیث کی بات ہے، یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، یہ تو روز کی بات ہے، یہ تو ہمارے سامنے آتے ہی رہتا ہے، لیکن اس دن سمجھ میں آئے گا قرآن کہہ رہا ہے یہ بات۔ لیکن پھر یہ بھی کہہ رہا ہے قرآن کہ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج سمجھنے کا کیا فائدہ، آج اگر تیری سمجھ میں آئی تو کیا فائدہ۔ جہنم کو بھی کھینچ کے لایا گیا، 50,000 برس کا ایک دن ہے، لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہیں اپنے پسینوں کے اندر، اور سورج 1 میل کی دوری پر انسان کے بدن کھڑا ہوا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں، قرآن کریم کی آیت سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب سارے معاملے چل رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ باسرہ، یہ سارا منظر دیکھ کر، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر، وجوہ یومئذ باسرہ، اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو بے رونق ہوں گے، ان کے چہرے کی روشنی اڑ چکی ہوگی، ان کے چہرے کا نور ختم ہو چکا ہوگا، ان کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو اداس ہو جائیں گے۔ اداس کیوں ہو جائیں گے اداس؟ فرمایا تظن ان یفعل بها فاقرہ، کیونکہ وہ تمام حالات کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے ان یفعل بها فاقرہ، کہ آج ان کے ساتھ میں کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ میرے نوجوان دوستو، ساتھیوں، بہت غور سے سن لو، تظن ان یفعل بها فاقرہ، دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے، چہرے اداس ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، سمجھ جائیں گے کہ آج ان کے ساتھ میں کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ اتنا خطرناک دن ہوگا۔